بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سیبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ 7 اکتوبر سوموار کا دوسرا ویلاگ ہے۔ اہم خبریں پہلے آپ کے سامنے رکھوں۔ حکومت ایک نیا جال بچھانے کی آئینی ترامیم پر عمران خان کو روکنے کی کوشش کر رہی ہے، سازشیں کر رہی ہے۔ آل پارٹیز کانفرنس میں بھی 5 بڑوں نے سر جوڑ لیا ہے۔ شنگھائی اجلاس میں بھی اسلام آباد سب اچھا کی رپورٹ جاری ہوگی۔ خان کے کیسز ملتوی ہوئے۔ پی ٹی آئی کور کمیٹی کا اہم احتجاج کا فیصلہ۔ سپریم کورٹ کے ججز نے دھمکی بھی دی، اور عمران خان نے جو خیبر پختونخوا ریڈ لائن، اب دوبارہ اجلاس بھی آج ہو رہا ہے۔ وکلاء کنونشن میں بڑی تعداد میں وکلاء بھی شرکت کر رہے ہیں۔ یہ معاملات کہاں تک پہنچے ہیں؟ سب سے پہلے دیکھیں، تفصیل سے بتاؤں تو 17-18 دن بڑے اہم دن ہیں۔ آئینی ترامیم پوری کروانی ہے، حکومت نمبرز پورے کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اور ابھی تک اطلاعات ان کے پاس نمبر پورے نہیں ہیں۔ آل پارٹیز کانفرنس جو فلسطین کے نام پر بلائی گئی، اس میں نواز شریف مولانا فضل الرحمان سے آپ کو پتہ ان کی ملاقات نہیں ہو سکی۔ اب بہانے سے مولانا کو نواز شریف، زرداری، شہباز شریف، ایم کے ساتھ بٹھانے کا ایک انہوں نے بہانہ فلسطین کا نام ڈال دیا آل پارٹیز کانفرنس میں۔ تحریک انصاف کو بھی دعوت دی ہوئی ہے۔ اب دباؤ ان کے اوپر اس وقت بہت زیادہ بڑھ چکا ہے۔ مولانا دیکھے کل بھی خواجہ سعد رفیق، شیری رحمان، اسحاق ڈار اس کے پاس گئی، منت ترلا کرتے رہے۔ آج آصف زرداری کو بھی بٹھائیں گے ساتھ، اور بیرسٹر گور نے کہا ہے ہم بھی اس پارٹی میں، اس آل پارٹیز میں شرکت کریں گے، کرنی بھی چاہیے، اور وہاں جا کے بتائیں ذرا ان کو کہ فلسطین کے نام پہ آپ یہ جو ڈرامے کر رہے ہیں، ڈی چوک پہ آپ نے ہمارے لیے غزہ یہاں بنایا ہوا ہے، اور وہاں پہ دیکھیں تحریک انصاف کے ظلم و ستم میں انہوں نے سیکیورٹی کی کیا تباہی و بربادی کر دی۔ کل جو کراچی ایئرپورٹ پر ہوا، جسے انہوں نے دبا لی خبر، بی بی سی کی خبر دیکھیں کہ چین کے وفد پر جو حملہ ہوا، 2 چینی نیشنل، ان کی ایمبیسی نے کنفرم اطلاع دے دی ہے، اور کالعدم گروپ نے ذمہ داری بھی لی۔ اب یہ کیا شنگھائی کارپوریشن پہ چین کا وزیر اعظم آ کے ان سے بات کرے گا، کیونکہ حکومت مصروف ہے عطا تارڑ، محسن نقوی، خواجہ آصف، مصدق ملک، یہ تحریک انصاف کے احتجاج پر، پریس کانفرنسز پر، انہیں جھوٹے دہشت گرد ثابت کرنے پر۔ اب اصلی دہشت گرد آئے ہیں تو خاموشی چھا گئی۔ دیکھیں آج بھی شاہ محمود قریشی، اعجاز چودھری، ڈاکٹر یاسمین راشد پر 9 مئی کے 4 مقدمات کا جیل ٹرائل انسداد دہشت گردی میں ہو رہا، ادھر اصلی کارروائی ڈال کے نکل بھی گئے۔ اب چین جو کرے گا ان کے ساتھ، وہ میں آخر میں اس کی بات کرتا ہوں، لیکن ابھی جو آئینی ترامیم کا معاملہ ہے، کیونکہ یہ آئینی ترمیم کھیل رہے ہیں، بلاول سمیت یہ سارے اس وقت کوشش تو ایک ہی ہے۔ اب حکومت کے پاس چونکہ نمبرز پورے نہیں ہیں، مولانا کو ملا کے بھی یہ قاضی فائز کو روک نہیں سکتے، اسی لیے 63 کا فیصلہ دلوایا گیا تھا۔ تحریک انصاف کے لوگوں کو توڑنے کی کوشش بھی، تحریک انصاف نے پھر یہ اسٹریٹجی بنائی کہ کوئی بھی ان کا جو ممبر ہے قومی اسمبلی میں یا سینیٹر جو ہے وہ دھرنوں میں، جلسوں میں، ان میں شرکت نہیں کریں گے۔ اب چونکہ عوام کا دباؤ بھی بڑھتا رہا، اب یہ معاملہ بڑا ٹیکنیکل ہو گیا۔ اس کی ایک بڑی مثال آپ دیکھیں، زرتاج گل پارلیمانی لیڈر، اب منع کیا گیا تھا پارٹی کی طرف سے کہ آپ نے اپنے گھر ڈیرہ غازی خان نہیں جانا، لیکن عوام کا دباؤ تھا، آپ آئیں لیڈ کریں، وہ گئیں، گرفتار ہو گئیں۔ اب وہ چلے جائیں تو عوام کا مطلب پارٹی کی قیادت کا مسئلہ، اور نہ جائیں تو عوام کا دباؤ۔ دستخط ان کے بڑے ضروری ہیں پارلیمانی لیڈر ہونے کے ناطے۔ حالانکہ اب دیکھیں صورتحال یہ ہے کہ جمشید دستی کی ایک سٹیٹمنٹ آپ نے سنی، جس نے خان کے ساتھ بے وفائی کی، اسے عوام پر واجب القتل کرے۔ اب یہ بہت بڑا معاملہ ہے کہ تمام ممبران تک جمشید دستی پیغام پہنچا رہا ہے کہ خان سے جو بے وفائی کی، پھر خان بیچ میں سے ہٹ جائے گا، عوام جانے اور وہ لوگ جانے۔ حکومت 63A کے تحت جو رہ گئے ہیں لوگ، انہیں کو توڑنے کی کوشش کر رہی ہے، یا اغوا کر لیں ان کو، لیکن تحریک انصاف نے فی الحال اپنے بندے محفوظ کیے ہوئے۔ آئینی ترامیم کا معاملہ اسی لیے لٹکتا جا رہا ہے۔ دوسری طرف جو تحریک انصاف کا احتجاج، جو تحریک انصاف پارٹی کہہ رہی ہے، سیاسی پارٹی کہہ رہی ہے، لیڈرشپ کے، وہ چلتا جائے گا، وہ رکے گا نہیں۔ اب اس میں عمران خان کے کیسز دیکھیں، ایک تو نتیجہ اس کا نکلا کہ ویسے 2 دن کیس ملتوی ہوتے تھے، آج 12 دن ہو گئے۔ ہائی الرٹ انہوں نے بنا لی، گراؤنڈ سچویشن بھی ہے، کنفیوژن بھی ہے، اور خاص کر خیبر پختونخوا کے حوالے سے بھی ہے۔ اب جو ڈی چوک کی صورتحال ہے، وہ تو دیکھیں 30-38 گھنٹے، 45 گھنٹے تک ڈی چوک پر پی ٹی آئی نے اپنا قبضہ رکھا۔ کے پی کے بہادر لوگ بھی وہاں ان سے لڑتے رہے۔ اب لیڈرشپ کے نہ ہونے کے باوجود بھی، جس طرح کے پی میں وہاں دیکھیں شاہد خٹک، مینا افریدی، سہیل افریدی جیسے لوگ قافلہ لے جانے میں، نکالنے میں کامیاب ہو گئے۔ اب اگر پنڈی، جیلم، اٹک، اسلام آباد کے قرب و جوار کے جو الیکشن نہیں جیت سکے ٹکٹ ہولڈرز، بہت سارے لوگ اگر ڈی چوک میں بیٹھے رہتے تو 40-45 گھنٹے لڑنے والی عوام کو مزید حوصلہ ملتا۔ لیکن علی میاں کی گرفتاری کے بعد جو خبریں پھیلائی گئی، مایوسی پھیلائی گئی، پھر قیادت کے مسائل نکلے گئے، پھر جو 800 سے 1000 لوگوں کی، 1600 کی گرفتاری کی خبریں ہیں، ویسے تحریک انصاف نے اس کے باوجود پاورفل کامیاب شو کیا، جس کی گونج اور ہلچل کی وجہ سے اب آپ کو جو معاملات نظر آ رہے ہیں یہ اسی کا نتیجہ ہے۔ اب اس میں حکومت کی کوشش ہے زیادہ سے زیادہ وقت حاصل کرنا۔ یہ 24 گھنٹے ان کے لیے بڑے اہم تھے، اور اس میں چونکہ علی امین کا معاملہ تھا، جو ٹی وی چینلز پر جنہوں نے لائیو تقاریر بھی اس کی دکھائی گئی، اور آج عمران خان نے اپنی پالیسی بتانی تھی۔ یہ جو ملاقات کے حوالے سے جو خبریں تھیں، تردید یا تصدیق کرنی تھی خان نے، قاضی فائز کے بارے میں بات کرنی تھی، آئینی ترامیم کے بارے میں بات کرنی، جسٹس منصور علی شاہ کے بارے میں، تحریک انصاف کا اگلا لائے عمل مرحلہ بتانا تھا۔
کیونکہ تحریک انصاف کی سیاست مزاحمتی سیاست کی چلتی رہی. اب اس پہ حکومت نے کوشش کر کے 11 دن لینے کی کوشش کی، لیکن 11 دن انہیں ملیں گے نہیں. اس میں انہیں شدید ناکامی ہوگی. میں اس کی آپ کو وجوہات بتا دیتا ہوں. فی الحال تو انہوں نے ایک موقع اپنے آپ کو ٹائم گین کرنے کے لیے، ٹائم حاصل کرنے کے لیے، جو آج خان کی اڈیالہ جیل میں ملاقات تھی، اور اس میں بہت ساری باتیں کلیئر ہونی تھیں. اور اس پہ تو دیکھیں ایک طریقہ انہوں نے واردات کیا نکالا. پنجاب حکومت نے کہا جی کہ 18 اکتوبر تک ملاقاتوں میں پابندی. اچھا، لیگل ٹیم نے باقاعدہ خود درخواست کی 190 ملین پاؤنڈ کی سماعت ہے وہ 19 اکتوبر تک ملتوی کی جائے. وجہ اس کی یہی ہے کہ 2 کیسز کٹھے چل پڑے، توشہ خانہ 2 والا اور یہ دونوں کٹھے آگے لیگل، اور اس لیے ان کو ایک میں ضمانت چاہتے تھے پہلے، تو اس لیے. لیکن پنجاب حکومت نے ملاقاتوں پہ پابندی لگا دی. وجہ سیکیورٹی لگا دی، سیکیورٹی کی ریزن ہے. اب یہاں پہ سردار اعجاز اسلام آباد کے جو ہائی کورٹ کے جج ہیں، جسٹس ہیں، ان کا بھی آپ حکم نامہ یاد رکھیں کہ انہوں نے کہا اگر خان کی فزیکل ملاقات ممکن نہ ہو تو پھر ویڈیو کانفرنس پر ملاقات لازمی کروا. یہ پورا انہوں نے ابھی کچھ دن پہلے ہی فیصلہ بھی دیا ہوا تھا. اب اس میں سے وکلا کے ساتھ، کیونکہ خان کے کیسز بہت سارے ہیں، وکلا کی مشاورت ہے، تو وہ لیگل ٹیم 2-3 دن میں اجازت لے لے گی. اس لیے حکومت کے پاس یہ 2-3 دن ہی ہیں. یہ ساری پالیسی پھر بھی کلیئر ہونی ہے. اب تحریک انصاف کی قیادت بھی دیکھیں کام کر رہی ہے، اور علی امین گنڈا پور یہ جو 18 تاریخ تک اگلے جو 11 دن انہوں نے نکال لی ہیں. اب اس میں تحریک انصاف کو صرف اپنے صفوں میں اتحاد رکھنا ہے، اور اس وقت کوشش حکومت کی ہے کہ ان کو کمزور کیا جائے، کیونکہ کچھ لوگوں کو دیکھیں جس طرح چھوڑ گئے، کچھ توڑ دیے، کچھ سائڈ پہ ہوئے، کچھ بیمار کیے. اب جو رہ گئے انہیں بھی راستے سے ہٹایا جائے. کیونکہ خان کا دیکھیں بیانیہ آنا تھا ایک نہ ایک جواب، یا تو گنڈا پور کو شاباش ملنی تھی، وفادار ساتھی کہنا تھا، یا پھر کہنا تھا کہ عوام کو گنڈا پور سچ بتائے، ملاقاتوں کی تفصیل، یہ پہاڑوں کا ذکر، جنگلوں کا ذکر، یہ 12 اضلاع بغیر پیسوں کے، یہ لوگ یہ نہ بتائیں، سچ بتائیں. تو وہ تو بڑا مشکل معاملہ ہوتا. میرے خیال میں عام طور پہ اس طرح نہیں ہوتا. اب بجائے تحریک انصاف کے لوگ میرے خیال میں اس وقت علی امین گنڈا پور کو غدار ثابت کرنے کے لیے کچھ چیزیں سوچیں. کہ علی امین کو عمران خان نے ڈی چوک تک پہنچنے کا کہا تھا، اسلام آباد پہنچنے کا کہا تھا. علی امین کیا اسلام آباد پہنچ گیا؟ یہ سوال اپنے آپ سے پوچھیں. اس کے بعد علی امین کو جتنا مرضی دھوتے رہیں. کیا علی امین عمران خان کو دھوکہ دے سکتا ہے یا نہیں؟ یہ سوال پوچھیں. یا عمران خان کیا علی امین پر اعتماد کرتا ہے یا نہیں؟ یا ماضی میں اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کرنے کے لیے علی امین کو اجازت ملی تھی یا نہیں؟ 6 لوگوں میں وہ شامل تھا. تحریک انصاف کو جو احتجاج چل رہا تھا کیا وہ کامیاب ہوا یا ناکام؟ یہ سوال اپنے آپ سے کریں. اور جو معاملات علی امین گنڈا پور کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کی، کیا یہ حل ہوں گے یا نہیں؟ اسٹیبلشمنٹ کا ننگا ناچ ختم ہوگا؟ اور سب سے بڑھ کر تحریک انصاف کی صفوں میں اتحاد کا معاملہ. یا اس وقت تحریک انصاف کے پاس علی امین کے علاوہ کوئی اور ایسا رہنما، کوئی چوائس جو ان حالات میں قیادت کر سکے؟ یا تحریک انصاف کو کسی قسم کی قیادت کی ضرورت بھی ہے یا نہیں؟ پارلیمنٹ میں، سینٹ میں، عوام میں، یا عوام براہ راست اس وقت اڈیالہ جیل سے خان سے ہدایت لے گی، یا خود اڈیالہ جیل سے خان کو رہا کروائے گی؟ یہ سارے سوالات آپ نے پوچھنے ہیں، ڈھونڈنے ہیں. دیکھیں میرا ذاتی خیال ہے جب تک عمران خان کی طرف سے کوئی سٹیٹمنٹ نہ آئے وفاداری پہ یا غداری پہ، فوکس آپ اپنے احتجاج کے معاملات پر، تحریک انصاف کے جو ایشوز ہیں ان پہ رکھیں. 17-18 دن ٹوٹل یہ بڑا مشکل کام ہو جائے گا. علی امین کا یہ فوکس اسی لیے بنایا گیا کہ اگلے 11 دن میں جو بقیہ لیڈرشپ ہے، اب اس میں دیکھیں پنجاب کی قیادت بڑا اہم کردار، اماد اظہر صاحب ہیں، ممبران صوبائی اسمبلی ہیں، خیبر پختونخوا کی صوبائی اسمبلی ہے، ڈسٹرکٹ لیول کی قیادت ہے، ٹکٹ ہولڈرز ہیں. اگر یہ سب کے سب اکٹھے کر لیے جائیں، ان کی لسٹیں بنا لی جائیں، باقاعدہ حکمت عملی بنائی جائے کہ اگلا احتجاج جو مجھے لگتا ہے خان کا 1-2 دن میں دوبارہ بڑی امپورٹنٹ کال آنے والی ہے، تو جو لوگ نہیں آئیں گے وہ خود بخود بے نقاب ہو جائیں گے. جو میدان میں نظر نہیں آئے گا وہ یا تو سائڈ پہ ہو جائے گا. کیونکہ تحریک انصاف کا مزاحمتی سیاست کا ایک بہت بڑا ریکارڈ ہے. 2013، 18، 24 دیکھ لیں آپ. اور ویسے بھی حالات اس طرح کے بنے ہیں کہ جب بھی بیلٹ کا راستہ رکا، انتخابات سے آزادی روکی گئی، تو پھر پرامن تحریکیں چلتی ہیں. اگر عوام کو دیوار سے لگائیں، حقوق سلب کریں، پہلے ہی روزی روٹی، کپڑا، مکان، تعلیم، صحت، روزگار سب کچھ چھین لیا گیا، تو پھر معاملات انتشار کی طرف جاتے ہیں. خان نے پہلے بھی 2013 میں 4 حلقوں سے سمجھایا تھا. 2013 میں خان کی حکومت بننی تھی، 2018 میں بھی 2/3 بن گئی تھی، اور 2024 میں تو سارے کا سارا الیکشن خان کا تھا. عمران خان نے اپنے جلسے جلوس بھی کیے، احتجاج بھی کیے، دھرنے بھی کیے، لانگ مارچ بھی کیے، بھوک ہڑتال، یہ سارے سلسلے کی کڑی ہے جو خان انہیں بتاتا رہا، سمجھاتا رہا کہ معاملات حل ہوں گے. اب نہ حل ہونے کی صرف ایک ہی وجہ ہے کہ خان کا دیکھیں مقابلہ صرف اپنی لوکل اسٹیبلشمنٹ ان 13 جماعتوں اور اداروں کے ساتھ نہیں، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی ہے. اس کی بہت بڑی مثال بنگلہ دیش آپ کے سامنے ہے. وہاں 2 لاکھ لوگ نکلے، 2300 شہادتیں ہوئیں، اور 15 سال کا شیخ حسینہ کا اقتدار 45 منٹ ختم. اب وہاں پہ مغرب شیخ حسینہ کی مدد کرتا رہا، اس کے خلاف چلتا رہا، یہ اس احتجاج میں ان کی مدد کرتا رہا، عوام کی پابندیوں کا اعلان بھی کیے، قرض دینے سے انکار کیے، سفری پابندیاں بڑھائیں، دباؤ بڑھایا، اس کے الیکشن ماننے سے انکار کیا. سیکرٹری خارجہ کی سٹیٹمنٹس دیکھیں. بائیڈن حکومت نے عمران خان کے معاملے میں مکمل طور پر اس حکومت کو نواز شریف کی IMF قرضہ دیا، تعاون کیا، بھرپور سپورٹ دی، اور
اب عمران خان کے پاس صرف اور صرف پاکستان کی عوام کھڑی ہے، اور کیونکہ یہ ان کا کوشش ہے کہ یہ مومنٹم توڑیں، کیونکہ لانگ مارچ ہے، پھر دھرنے ہیں، پھر اڈیالہ جیل ہے۔ اب یہ مطالبات کی جو لسٹ ہے تحریک انصاف کی، اس میں اگر آپ موجودہ حالات دیکھیں تو خان کی کامیابی ہے، تحریک انصاف کی کامیابی ہے۔ آپ صرف 1 مہینے کی تحریک انصاف کی پرفارمنس اٹھا کے دیکھیں، صرف 1 مہینے کی۔ سنجانی کے جلسے کو دیکھ لیں، اسلام آباد سے جو شروع ہوا، پھر لاہور کانا منڈی میں چلے جائیں، وہاں دیکھیں کیا ہوا، پھر پنڈی میں جو سب سے بڑا سرپرائز ملا جو کوئی سوچ بھی نہیں رہا تھا، اور پھر بیک وقت 3 شہروں میں، بہاولپور میں، میاں والی میں، فیصل آباد میں جو احتجاج کا سلسلہ ہوا، کراچی میں جو ریلیوں کا ایک سلسلہ شروع ہوا، یہ وہ حالات ہیں کہ تحریک انصاف کو باقاعدہ ایک قیمے کی مشین میں سے نکالا جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ اس مشکل وقت میں بھی اپنا کام کر رہے ہیں اور بہترین کر رہے ہیں۔ ٹی چوک آپ کے سامنے بہت بڑی مثال ہے، بغیر قیادت کے عوام نے لیڈ کیا۔ تو اب عوام لیڈ کرتے کرتے اس مقام تک پہنچ چکے ہیں کہ اب اگر عمران خان کا اگلا لائے عمل کی کال آتی ہے جو آنی ہے تو وہ جائے گی اڈیالہ جیل کی طرف۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، بہت بڑی خبر بھی دے رہا ہوں کہ اگلی کال جو عمران خان کی فائنل ہوگی وہ پھر اڈیالہ جیل ہی ہوگی، اور لوگ بھی کہہ رہے ہیں ہم اپنے ساتھ اب کفن بھی لے کے جائیں گے۔ ڈی چوک میں بھی، پنڈی میں بھی جو ہوا، اب اسٹیبلشمنٹ کو اندازہ ہو چکے کہ اگر اگلی کال عمران خان کی آئی تو عمران خان بھی اس کال کے بعد روک نہیں سکے گا۔ اسی لیے چاہتے ہیں وقت ملے زیادہ سے زیادہ، جلدی جلدی معاملات کو کسی طرح ٹھیک کریں اور ان کے ساتھ بات چیت کریں اور ان معاملات کو ٹالنے کی کوشش کریں۔ اسٹیبلشمنٹ پہ کسی قسم کا بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، بالکل کسی قسم کا بھی نہیں۔ ایسے حالات میں تحریک انصاف کے پاس آپشنز کیا ہیں؟ عوام کا احتجاج، ظاہر ہے جو عوامی احتجاج سے عمران خان کی رہائی ہونی ہے، اور عوام کا احتجاج کو کچھ سبوٹاج نہ کر سکے، اس مومنٹم کو اب توڑ نہ سکے۔ پہلے بھی دیکھیں 3-4 دفعہ عوامی مومنٹم بنا، اس کو انہوں نے توڑا۔ اب لیکن عوام جس انداز میں علی امین گنڈا پور پہ جو تنقید اور یہ پریشر آیا ہے، میرے خیال میں اب یہ لوگ دوبارہ نہیں سوچ سکیں گے۔ اور آج جو وکلا کا کنونشن ہو رہا ہے اس میں اگر آپ تقاریر سنیں ان کی، کہ اس میں سپریم کورٹ کے سابق ججز اور باقی ججز بھی کہہ رہے ہیں ہم اپنا منہ کھولیں گے۔ اب یہ دباؤ شفٹ ہوگا، لازمی سی بات ہے سپریم کورٹ کی طرف بھی، کہ وہ بھی معاملات کو دیکھ رہے ہیں کہ اب یہ آج جو معاملہ انہوں نے مشترکہ پارلیمنٹ کا سیشن بھی بلانا تھا وہ بھی نہیں بلایا، اور اب 7 اکتوبر کی ڈیٹ تھی، اب اس کو بھی آگے کیا ہے انہوں نے، کہ شنگھائی کارپوریشن شروع ہو گیا بیچ میں اجلاس۔ اب اس دوران اب کیا کیا واردات ہوگی، یہ دن بڑے اہم ہیں، اور بیک ڈور چینلز بھی چل رہے ہیں، بہت کچھ ہو رہا ہے اس وقت۔ اور بس دعا کریں اللہ تعالیٰ معاملات ٹھیک کرے۔ سیکورٹی کے حالات بھی آپ کو پتہ ہے خراب کرنے کی کوشش کی جائے گی، کچھ قدرتی بھی ہوں گے، کچھ خود بھی کیے جائیں گے، اور معاملات صرف اسی لیے کہ تاکہ انہیں بہانہ ملے اور زیادہ سے زیادہ یہ دبانے کی کوشش کریں۔ اب تحریک انصاف کے لوگوں کو اس وقت یقین کریں، اپنی صفوں میں اتحاد چاہیے، تنقید کھل کے کریں، ٹکا کے کریں، اور لیکن ان کو تبھی یہ آپ کی پتہ لیڈرشپ ان لائن بھی رہتی ہے۔ جب آپ لوگ ان کے اوپر چیک اینڈ بیلنس چھوڑ دیں تو یہ بالکل پہلے ہی گم سمن بکمن ہوئے ہیں، بالکل انہیں بہانہ مل جاتا ہے۔ تو ضرور دباؤ ان پہ اپنا رکھیں، لیکن ساتھ ساتھ اس دباؤ کو اس انداز میں رکھیں کہ یہ لوگ بالکل میدان ہی نہ چھوڑ جائیں، اور اس طرح نہ چھوڑ جائیں کہ بہانے کر کے نکل جائیں اور پیچھے، اور ایسے وقت پہ جب آپ کو ان کی تھوڑی بہت ضرورت رہ جائے تو عوام بھی اپنے آپ کو مضبوط کرے، اور سوشل میڈیا پر ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے اپنا جو ایک سلسلہ چل رہا ہے اس کو بڑھاتے رہیں، اور اس کے علاوہ جو آگے جو اپڈیٹس آ رہی ہیں انشاءاللہ، کیونکہ ڈیولپنگ سٹوریز ہیں بہت ساری، وہ ان پہ انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں بات کریں گے۔ اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔